ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 3 دن میں بڑی سے بڑی بیماری کا اثر ٹوٹنے لگے؟ کیا سچ میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے شفا کا دروازہ کھل جائے؟ سنیے اور دل تھام کر سنیے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے جسے جس نے بھی سمجھ لیا اس کی زندگی بدل گئی۔ صبح کا وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اسی وقت اگر کوئی شخص ان مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی جڑ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر یہ عمل لگاتار کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مریض جسے ہر جگہ سے مایوسی مل چکی ہو، جسے ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہو کہ اب علاج ممکن نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے یہی کلام امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے کیونکہ بات بہت قیمتی ہے، زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگتے۔ 3 دن لگاتار اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ویسے ہی حالات صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو سنیے، وہ صورت اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اسے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس نے کبھی قرآن نہیں بھی پڑھا اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود بزرگوں نے بیان کی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور اس کی شان دیکھیے، یہ وہ صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب سوچئے، جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ اس کی اصل قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے، بات کلام کی ہوتی ہے لیکن اصل قیمت بولنے والے کی ہوتی ہے۔ ایک فقیر کچھ کہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا، اور ایک بادشاہ کچھ کہہ دے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اے ربانی ہے، مالک اے کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں مریض آخری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت چلائی جاتی ہے، اور صرف سننے کی برکت سے اللہ ان مریضوں کو راحت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اور اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے الف، لام، میم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راجیہ ہے۔ ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ایسا کلام، ایسا مقدس راجیہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور مکمل طریقے سے اس عمل کو کیجئے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے
कितनी अजीम बात है कि हमें कुरान पढ़ाने वाले खुद साहिब एक कुरान मुस्तफा सल्लल्लाहु है और 12 साल की मुद्दत में आपने ये कलाम सिखाया। अब सोचिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु को क्या क्या अता न किया होगा, आसमानों के खजाने, इल्म के दरिया और वो नूर जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर इस आयत पर जरा तदब्बुर कीजिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, यानी सिखाने वाला खुद रहमान है और सीखने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदाजा लगाइए ये कैसा कलाम है और उसमें कितनी ताकत छुपी हुई है। ये वही कलाम ए पाक है जिसकी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा शरीफ है। अब जरा इसकी शान सुनिए। ये सूरत नूर भी है, रोशनी भी है और जिंदगी को बदल देने वाली हकीकत भी है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून देती है, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हल इस सूरत में मौजूद न हो। अगर आप इस सूरत को पढ़ लें और उसके साथ वो दूसरी सूरत भी पढ़ें जिसका जिक्र आगे आएगा, तो यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के कलाम में कैसी जबरदस्त तासीर है। जरा तवज्जो से सुनिए। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट पूरे यकीन और ध्यान के साथ ये अमल कर ले तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जितना इलाज करवाया, डॉक्टर बदले, दवाइयां ली, वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर इस अमल के साथ दवा भी लेते रहेंगे तो वही दवा भी असर दिखाने लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर इलाज कर लिया मगर शिफा नहीं मिली। याद रखिए, जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ये एक बाबरकत अमल है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, इसे जरूर कीजिए क्योंकि इसकी बरकत से जिंदगी के बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। अब सुनिए कुरान की तासीर का एक वाकया। एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे, पास एक घोड़ा बंधा था। अचानक वो बेचैन होकर उछलने लगा। जब उन्होंने देखा तो एक बादल सा था जिसमें चिराग रोशन थे। सुबह ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने आए थे। यानी जहां तक कुरान की आवाज पहुंचती है वहां तक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी तरह अगर कोई कुरान पढ़कर बीमार पर दम करे तो उसका असर फूलों की खुशबू की तरह हर तरफ फैलता है, दिल को सुकून और दिमाग को ताजगी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह उसके लफ्जों में ऐसी तासीर पैदा फरमा देता है कि बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सहाबा किरामज ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के डसे हुए शख्स पर दम किया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। इसी तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब उस पर यह सूरत पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से निजात दे दी। अब तरीका सुन लीजिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 7 मरतबा आमीन कहना है, फिर पूरी सूरत इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अमल आप फजर के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी, लेकिन सबसे बेहतर वक्त वो है जब आप निहार मुंह हो, यानी खाली पेट। उस वक्त इंसान ताजा होता है, दिल पुरसुकून होता है और इबादत के लिए बेहतरीन कैफियत में होता है। इसी वक्त जमीन पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के आ रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं। अब एक खास बात याद रखिए, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है क्योंकि इसी में असल बरकत छुपी हुई है। एक बादशाह को सर दर्द रहता था, बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर उसका इलाज न कर सके। एक बुजुर्ग ने उसे एक टोपी दी, जब वो पहनता तो दर्द खत्म हो जाता और जब उतारता तो दर्द वापस आ जाता। जब उसने टोपी को खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखकर वो हैरान रह गया और इस्लाम की हकीकत को कबूल कर लिया।
اسی طرح ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے اور پھر دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ دوستو، بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورت اے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یا پھر بعد میں 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو 40 کی عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ 40 کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں 40 کا بڑا خاص مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، صرف 39 لوگ تھے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب 40ویں شخص نے اسلام قبول کیا تو پھر دعوت اسلام کھل کر ہونے لگی۔ تب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے 40 کی عدد بہت اہم مانی جاتی ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو ایک بوتل پانی لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر اپنے پاس رکھیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کریں۔ اس سورت کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور بیماریاں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ اسے کچھ دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس سورت کا آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، جتنی بار شروعات میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اتنی ہی بار یہاں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے پلائیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی دم کر کے پھیریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اثر دکھائی دے گا۔ یہ سورت بہت افضل ہے اور اسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اور اس کا نمبر 55 ہے۔ اسے سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو جنات بھی اسے سن کر کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلا اور نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا۔ جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے، پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھ کر جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دی، لیکن ایک مثال تو ہے۔ محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دومن ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي، اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفصیل کے لیے، وہ خسارہ بہت بڑا گھاٹ۔ اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان۔ اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان،
اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، باس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے یا دو قسمیں سمجھ لیجئے یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان، اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے۔ Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لے ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے irregularity ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہے، بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے۔ حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو۔ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے۔ لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے۔ ان سے غلطی ہو گئی، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو۔ اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا، یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر۔ اللہ شرفنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں۔ یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلم۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر، اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ، اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو چلے، اور چل کر
اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن. درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے. اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کرے. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے. کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ کی آیات أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، کہتے تھے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو. چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان. اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید. ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا